قاری صاحب رفع یدین کی مخالفت پر کوئی حدیث ذکر؟ رفع الیدین ثابت ہے حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے، آپ علیہ السلام کرتے تھے، لیکن حضور پاک نے آخر میں چھوڑ دی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام آئے، کننا صلینا وخرج علینا رسول اللہ کننا صلینا، حضور آئے ہم نماز پڑھ رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے، حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، تمہیں کیا ہو گیا تم رفع یدین کر رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کأنہا اذناب خیل شمس، یہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ ہلانا چھوڑ دو، اسکنو فی الصلاۃ، پوری نماز سکون سے پڑھو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 181 ہے، ورقے کی بائیں سائیڈ ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے۔ ایک حدیث پہ اگر آزما درست ہے تو لے لیں، ورنہ کئی حدیث اس پر۔ یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، گھوڑوں کی دموں والی حدیث، یہ 4 حدیثیں ایک ہی چیپٹر کے اندر، اس کے اوپر ایک ہی باب ہے، امام نووی نے باندھا ہوا ہے، اکٹھی لکھی گئی ہیں، 2 کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے، 2 کے اندر موجود ہے۔ ہم بغیر کانٹیکسٹ والی کو لے لیتے ہیں، اس کے اندر کب لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت تو ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت، اس طرح کی تو کوئی تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کے مانند ہاتھ اٹھاتے ہو، اس طریقے سے ہاتھ مت اٹھایا کرو۔ انہوں نے کیسے ڈیڈکٹ کر لیا کہ اس سے مراد رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت پہلا رفع الیدین ہے؟ اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس میں پہلا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا، ان کے عید کے رفع الیدین بھی داخل ہو جائیں گے، نماز وتر کا رفع الیدین بھی داخل ہو جائے گا۔ یہ ان کو دعوی باطل ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو رفع الیدین نہیں، اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس میں نہ پہلے، اس میں اگر ہوتا نا کہ پہلا رفع الیدین آپ سے فرماتے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد والے نہ کرو تو ہم مان لیتے۔ اس میں الفاظ ہے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، ہاتھ اٹھانا کس موقع پہ ہے، کیا رفع الیدین ہے یا ویسے ہاتھ اٹھانا ہے، کھجلی کرنا ہے؟ اس کو اگلے 2 طرق جو ہے نا اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھو، سلام پھیرتے وقت صرف دائیں بائیں سلام کر لو۔ یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھے ہیں محدثین نے، ابو داؤد نے اور نسائی نے، کہ سلام پھیرتے وقت ہے۔ یہی باب صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں موجود ہے، اور امام بخاری کی جو کتاب ہے جز رفع الیدین، اس میں انہوں نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اس حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگا کے اس کی منسوخیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے کہ وہ حدیث کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ امام بخاری نے سر لکھا ہے جز رفع الیدین میں، ہارون بھائی جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان کے گھر کی گواہی یہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان مانے جاتے ہیں دیوبند کے، انہوں نے دروس ترمذی میں باقاعدہ ان کے دروس چھپے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے ترک رفع الیدین کے اوپر مسلم شریف کی حدیث کو پیش کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں ان کے علماء۔